سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، یہ اللہ الرحمن کی پررحمت بابرکت کتاب کا 24واں پارہ ہے۔ سورت کا نام سورت زمر، اس کی آیت نمبر 53 اس وقت میں نے تلاوت فرمائی ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر، کائنات کے لوگوں کو فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ان میرے بندوں میں سے کسی نے بھی اپنی اپنی جانوں پر کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے، اگر کسی سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو گیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید اور مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کتنا کو وسیع ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی مثال دے کر اس طرح سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، توبہ کی مثال انسان اس طرح سمجھے جس طرح کوئی بندہ اپنی سواری پر سوار ہے اور اس کے پاس اس کا زاد راہ سامان بھی کھانے پینے کا موجود ہے، چلتے چلتے رستے میں اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہے چلو میں کچھ گھڑی کسی درخت کے سائے کے نیچے آرام کر لوں۔ اس نے اپنی سواری کو اسی درخت کے ساتھ باندھ دیا، خود اسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ اسی اثناء میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس کی وہ سواری بما ساز و سامان غائب ہے۔ اس نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے ہار تھک کر مایوس ہو کر پھر وہ اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹ جاتا ہے۔ پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس کی وہی سواری بما ساز و سامان اس کے سامنے موجود ہے۔ پہلے وہ اپنی سواری کو گم کر کے بہت ہی پریشان ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی سواری کو پھر پا لیتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، تو اس کی زبان سے بے ساختہ الفاظ جملہ نکل جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے۔ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے، یعنی اس بندے کی خوشی کی انتہا اتنی ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، ایک بندہ اپنی سواری کو گم کر کے پھر اس کو پا کے اس کی خوشی کی انتہا نہیں، اتنا وہ خوش ہوتا ہے، تو وہ رب العالمین ذات ہے، وہ اس بندے سے بھی کہیں قدرے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کر کے پھر اللہ کی نافرمانی جب اس سے ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے رب کے
در پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی کہیں زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر ہی بس نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب آدھی رات ہوتی ہے تہجد کے ٹائم، اللہ کی ذات پہلے آسمان نزول فرماتے ہیں۔ اللہ کی ذات دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں، فرمایا حل من مستغفر، کیا ہے کوئی بندہ بخشش کا طالب؟ جو بندہ کہتا ہے میں بڑا گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں اے بندے آ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، میں تجھ کو معاف فرما دوں گا۔ دیکھیں ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اللہ تعالی ہم کو خود آواز دے دے کر اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اور ادھر ہی بات نہیں، آگے الفاظ پہ غور فرمانا، فرمایا حل من مسترزق، ہے کوئی بندہ رزق کا طالب؟ جو بندہ کہتا ہے میں بڑا تنگ دست ہوں، محتاج ہوں، قرض دار ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسان، اے بندے آ مجھ سے رزق طلب کر لے، میں تم کو اپنے غیبی خزانوں سے رزق سے مالا مال کر دوں گا۔ آگے فرمایا حل من مستشفع، کیا ہے کوئی بندہ صحت کا طالب؟ جو بندہ کہتا ہے میں علاج کروا کے تھک گیا ہوں، تنگ آ چکا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں اے بندے آ مجھ سے صحت طلب کر لے، میں تجھ کو صحت یاب فرما دوں گا۔ تو دیکھیے ہماری یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اللہ تعالی ہم کو خود آواز دے کر اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اے بندے میرے در پہ آ، جو تجھ نے مانگنا ہے مجھ سے مانگ، میں تجھ کو عطا کروں گا۔ اور ادھر ہی بس نہیں، اللہ تعالی نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو ایمان والو جب بھی توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے تو اللہ سے پکی سچی ٹھکی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ ادھر سے گناہ بھی کرے، ادھر سے پھر کہے جی میری معافی ہے، میری توبہ ہے۔ اللہ سے عہد کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ آئندہ سے میں تیری کوئی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اللہ سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے، حالانکہ نبی علیہ السلام معصوم عن الخطایا ہیں، غلطی گناہوں سے پاک ذات ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام ایک دن میں اللہ سے 100 مرتبہ توبہ کرتے، استغفار کرتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم میں ذرا بھی یہ چیز نہیں ہوتی کہ ہم پریشان یا نادم ہوئے یا اس بات میں ہمیں افسوس ہو کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہم نے اللہ کے جو ہے وہ حدوں کو پامال کیا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے انسان سے گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان سے بندے سے گناہ ہو جائے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی منگے، اللہ کی ذات معاف فرما دیں گے۔ اور ادھر ہی بس نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو بندہ گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ کی ذات بخشنہار ذات ہے،
مہربان ذات ہے، اللہ کی ذات غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ تو خود بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے میرا بندہ میرے در پہ آئے اور اپنی نیاز جبیں کو جھکا کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں، فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جب بندہ اللہ کے در پہ آتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی بندہ تھا، حدیث پاک میں موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں یہ جو کفل نامی بندہ تھا، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا اللہ کی نافرمانی والا کام جو اس نے نہ کیا ہو۔ ایک دن اس کفل نامی بندہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، ایک لڑکی آتی ہے، آ کے کچھ روپے پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے، بیچاری مجبور ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ کفل نامی بندہ جو ہے اس عورت کو کہتا ہے کہ میں ایک شرط پہ تم کو پیسہ دوں گا، تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ اس کفل نامی بندے کے دل میں برائی کا ارادہ، غلط خیالات، وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عورت ہے، یہ لڑکی ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والی، دل میں اللہ کا خوف رکھنے والی، تقوی رکھنے والی، اس کفل نامی بندے کو کیا کہتی ہے؟ اتق اللہ، اے کفل اللہ سے ڈر جا، یہ کام تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس عورت نے اتنی بات کی، کفل نامی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم پہ کپ کپ کی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے۔ تو اس عورت کو کیا کہتا ہے یہ کفل؟ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم کو جتنا روپیہ پیسہ چاہیے تم لے کے چلی جاؤ، لیکن جانے سے پہلے ایک بات کا تم بھی خیال رکھتی جانا، میں تجھ کو اور اللہ کو اس بات کا گواہ بنا کے اپنے اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد اللہ کی کوئی بھی نافرمانی والا کام نہیں کروں گا۔ اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ عورت، یہ لڑکی واپس چلی جاتی ہے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے، یہ کفل نامی بندہ جو ہے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ جب صبح کا سورج چڑھ آتا ہے تو جو کفل کے یار دوست ہیں وہ کہتے ہیں یارو پتہ نہیں آج کیا بات ہے، ہمارا یار جو ہے ابھی تک ہماری محفل میں، ابھی تک ہماری سوسائٹی میں نہیں پہنچا، چلو چل کے اپنے اس دوست کا پتہ کر کے آتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ کہ کفل کے جو یار دوست ہیں کفل کا پتہ کرنے کے لیے اس کے دروازے پہ آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کفل نامی کے دروازے پہ ایک عبارت لکھی ہے، ایک جملہ لکھا ہے، حدیث پاک میں وہ الفاظ موجود ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو کفل کے جو یار دوست ہیں بڑے حیران پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یارو یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ہمارا یار ہمارا دوست ہو تو اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا گناہ کا کام جو یہ نہ کرتا ہو، ہماری محفل میں کوئی ایسی برائی کا کام یہ نہ کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو اللہ نے پھر معاف فرما دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی بات کی گواہی اللہ کا قرآن جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسانوں میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے میرا بندہ میرے در پہ آئے تو صحیح، اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو صحیح۔ بندے کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کی ذات بخشن
قہار ذات ہے، اللہ کی ذات مہربان ذات ہے، اللہ کی ذات غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام ان سے بھی گناہ ہو گیا، ان سے بھی غلطی خطا ہوگی، لیکن جب ان سے بھی خطا ہوئی، غلطی ہوئی، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ اپنے اللہ سے رجوع کیا، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیا۔ کن الفاظ کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے اپنے گناہوں کی، اپنی خطا کی معافی طلب کی، تو اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی خطا کو بھی معاف فرما دیا۔ تو اسی لیے اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے یہ تو بڑی وسیع ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں گناہوں سے توبہ طائب ہونا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر ان دنیا کائنات کے لوگوں کو اعلان فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ان میرے بندوں میں سے جس کسی نے بھی اپنی جانوں پر کوئی ظلم کیا، کوئی زیادتی کی، اگر کسی سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو گیا ہے، اللہ کی نافرمانی والا کام ہو گیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ آگے کیا فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے کے زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کی ذات مہربان ذات ہے، غفور الرحیم ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ خلاصہ اس درس کا یہی ہے کہ بندے سے گناہ ہو جائے، مسلمان سے کوئی بھی اللہ کی نافرمانی والا کام ہو جائے، میرے بھائیوں مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، فوراً اپنے رب سے رجوع کرنا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ طائب ہونا ہے۔ اللہ کی ذات اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل سے توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔